السلام علیکم۔ آج ہم ذرا ماضی میں جا رہے ہیں، پاکستان کرکٹ کے اس دور میں جب ایک الگ ہی جذبہ تھا کھیل میں، 80 اور 90 کی دہائی۔ جی بالکل، اور ظاہر ہے اس دور کے دو سب سے بڑے نام جاوید میانداد اور عمران خان، آج ان پر بات ہوگی۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں ان کی کچھ زبردست کامیابیوں کا ذکر ہے، ان کے سٹائل پر بات کی گئی ہے، اور ایک بڑا مزیدار فرضی مکالمہ بھی ہے ان کا، ہاں، میں نے بھی دیکھا۔ جو ان کی آپس کی نوک جھوک دکھاتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس مواد کو کھنگالنا۔ بالکل، اور دیکھیں، مقصد صرف تعریفیں کرنا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ دونوں کتنے الگ تھے، ان کے انداز، ان کے کردار۔ ایک طرف میانداد ہیں، مواد کہتا ہے گلی کا فائٹر، اپنی بیٹنگ اور وہ کبھی ہار نہ ماننے والے جذبے کے ساتھ۔ صحیح۔ اور دوسری طرف عمران خان، کرشماتی لیڈر، آل راؤنڈر۔ مواد میں ایک سوال بھی ہے کہ ان میں سے اصل گیم چینجر کون تھا؟ دلچسپ سوال ہے۔ جی، تو دیکھتے ہیں یہ مواد ہمیں کہاں لے کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میانداد سے شروع کرتے ہیں۔ گلی کا ہوشیار لڑاکا، یہ صرف ایک نک نیم نہیں تھا، مواد کہتا ہے یہ ان کے کھیلنے کا پورا انداز تھا۔ بالکل، وہ ہار ماننے والوں میں سے تھے ہی نہیں۔ اور یہ صرف لڑنے کا جذبہ نہیں تھا، مواد اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے، آپ کہیں، مستقل مزاج بلے باز تھے، کنسسٹنٹ۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اور یہ کنسسٹنسی صرف رنز بنانے کی نہیں تھی، بلکہ پریشر میں، مشکل حالات میں ٹیم کو نکالنے کی تھی۔ مواد میں کئی میچز کا ذکر ہے، شارجہ کے علاوہ بھی، جہاں لگتا تھا بس میچ گیا ہاتھ سے، مگر میانداد کھڑے رہے۔ اور ہاں، وہ شارجہ کا چھکا تو کون بھول سکتا ہے، 1986 آخری گیند انڈیا کے خلاف۔ جی، مواد کہتا ہے یہ صرف ایک جیت نہیں تھی، یہ ایک طرح سے پاکستانی کرکٹ میں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے والی یقین کی علامت بن گیا۔ صحیح کہا۔ ایک لمحہ جس نے شاید پوری نسل کو بدل دیا۔ اسی مواد میں میانداد کا ایک فرضی دعویٰ بھی ہے، لیکن ان کے مزاج کا لگتا ہے۔ اگر میں کپتان ہوتا تو 92 کا انتظار کیوں، 87 میں ہی ورلڈ کپ آ جاتا۔ جی بالکل، یہ ان کا اعتماد دکھاتا ہے۔ خود اعتمادی تو تھی ان میں۔ ہاں، اور یہ صرف خود اعتمادی نہیں، اسی فرضی مکالمے میں وہ یہ بھی کہتے سنے گئے ہیں، لکھا ہے کہ میں ٹیم کو تقریروں سے نہیں بلے سے چلاتا تھا۔ اچھا۔ اور میں نہ ہوتا تو میچ اکثر بیچ میں ہی ختم ہو جاتا۔ یہ باتیں بھلے فرضی ہوں، لیکن مواد میں جو ان کا تجزیہ ہے نا، اس سے ملتی ہیں کہ وہ اپنی پرفارمنس کو ہی سب سے بڑی لیڈرشپ مانتے تھے۔ اب آتے ہیں عمران خان کی طرف۔ مواد انہیں کہتا ہے کرشماتی رہنما اور پیدائشی کپتان، ان کا انداز تو بالکل ہی مختلف تھا۔ جی بالکل مختلف، اور ان کی لیڈرشپ کا سب سے بڑا ثبوت وہ 1992 کا ورلڈ کپ۔ ظاہر ہے۔ مواد اس پر بہت زور دیتا ہے کہ یہ صرف ٹرافی جیتنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی ٹیم کو جسے کارنرڈ ٹائیگرز کہا گیا، ان میں وہ یقین بھر دینا کہ وہ ورلڈ چیمپئن بن سکتے ہیں۔ یہ کمال تھا۔ جی، مواد ان کی ٹیم کو اکٹھا کرنے، نئے لڑکوں کو موقع دینے اور مشکل وقت میں ہمت نہ ہارنے کی جو صلاحیت تھی، اسے خاص طور پر نمایاں کرتا ہے۔ اور ان کا رول صرف کپتانی کا نہیں تھا، مواد میں ان کے آل راؤنڈر ہونے پر بھی زور دیتا ہے۔ وہ صرف وکٹیں نہیں لیتے تھے یا رنز نہیں بناتے تھے، بلکہ اکثر بہت نازک موقعوں پر اپنی پرفارمنس سے میچ کا رخ بدل دیتے تھے۔ جی ہاں۔ مواد میں ان کے رنز اور وکٹوں کا موازنہ میانداد کے رنز کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ دونوں کا اثر تھا، پر الگ الگ طرح کا تھا۔ اور وہ جو فرضی مکالمہ ہے، اس میں عمران کا جواب بھی بڑا زبردست ہے۔ وہ میانداد کو مذاق میں کہتے ہیں، تم تو ٹاس جیت کر بھول جاتے تھے کہ بیٹنگ کرنی ہے یا فیلڈنگ۔ جی، یہ اس بنیادی فرق کو بھی دکھاتی ہے جس کی طرف مواد اشارہ کر رہا ہے کہ میانداد کا دھیان شاید کھیل کی باریکیوں اور اپنی پرفارمنس پہ زیادہ تھا۔ ہاں، فوکسڈ۔ جبکہ عمران، وہ پوری تصویر، پوری حکمت عملی اور ٹیم کی سائیکالوجی پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ تو کیا مواد کا لب لباب یہی ہے کہ میانداد کا بیٹ بمقابلہ عمران کی قیادت، کیا بس اتنی سی بات ہے؟ شاید نہیں، اتنا سادہ نہیں۔ ایک زیادہ گہری بات جو مواد سے نکلتی ہے وہ ہے ان کا ایک دوسرے پر انحصار۔ اچھا، وہ کیسے؟ کیا میانداد وہ بڑی بڑی اننگز کھیل پاتے اگر عمران نے انہیں وہ پلیٹ فارم اور وہ اعتماد نہ دیا ہوتا؟ سوچنے کی بات ہے۔
اور دوسری طرف کیا عمران کی قیادت اتنی کامیاب ہوتی اگر ان کے پاس میانداد جیسا مطلب ایک چٹان جیسا بلے باز نہ ہوتا جو کسی بھی مشکل سے ٹیم کو نکال لائے؟ صحیح۔ مواد یہ سوال اٹھاتا ہے کہ شاید ان کی عظمت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی، وہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے سامنے دو عظیم کھلاڑی ہیں، دونوں اپنے اپنے انداز میں لیجنڈ، لیکن بالکل الگ۔ میانداد وہ فائٹر جو آخری گیند تک لڑتا تھا، جس کا بلہ رنز اگلتا تھا، جی، اور عمران وہ لیڈر جس نے ایک بکھری ہوئی ٹیم نہیں کہوں گا، لیکن ایک عام ٹیم میں انقلاب برپا کیا اور اسے دنیا کی بہترین ٹیم بنایا۔ بالکل۔ ان دونوں نے پاکستانی کرکٹ پر ایسے نکوش چھوڑے ہیں جو مٹ نہیں سکتے۔ میانداد نے بیٹنگ میں ایک معیار بنایا، خاص طور پر پریشر میں کیسے کھیلنا ہے یہ سکھایا۔ جی۔ اور عمران نے ٹیم کو جیتنا سکھایا، اسے ایک یونٹ بنایا اور دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ تو آخر میں مواد ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، یہ پوچھنے کے بجائے کہ کون زیادہ بڑا تھا یا زیادہ اثر والا تھا۔ جی، شاید اصل سوال یہ ہے کہ کیا ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے بغیر وہ مقام حاصل کر سکتا تھا جو اس نے کیا؟ ان کے جو مختلف انداز تھے وہ شاید ایک دوسرے کے لیے ضروری تھے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ دور پاکستانی کرکٹ کا ایک سنہرا دور کہلاتا ہے۔